آج کے سبق کے تتمہ کے طور پر ہم یہاں پر علامہ ابن بدران دمشقی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کرتے ہیں فقہی مطالعہ کے طریقہ کار کے لیے۔ فرماتے ہیں یوں تو علماء نے مطالعہ کے کئی طریقے بتائے ہیں، مگر ہم یہاں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے طالب علمی کے زمانے میں ایک قاعدہ ایجاد کیا تھا۔ وہ قاعدہ کیا تھا، اس قاعدے کے سات مراحل ہیں۔ ہم جب کسی فقہی کتاب کو پڑھتے تو اس کے لیے ہم نے ایک قاعدہ ایجاد کیا تھا، اور اس قاعدے کے کتنے 7 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم سبق کے بقدر اندازہ لگا لیتے کہ استاد نے کل ہمیں کتنا سبق پڑھانا ہے، 1 صفحہ 2 صفحہ 2 مسائل 3 مسائل 5 مسائل، کتنے مسائل کل پڑھائیں گے استاد، اندازہ لگاتے تھے۔ پھر متن کی اس عبارت کو پڑھتے تھے، خود پڑھتے تھے، جس کو ہم مطالعہ کہتے ہیں، یعنی اس متن کی اس عبارت کا مطالعہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس میں غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، حاشیہ اور شرح کو دیکھے بغیر۔ ہم دیکھتے کہ ہم خود اس متن کی عبارت کو کتنا سمجھتے ہیں، کتنا سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا غالب گمان ہوتا کہ ہم اس متن کی اس عبارت کو سمجھ چکے ہیں۔ یہاں تک پہلا مرحلہ ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم اب شرح کو دیکھتے، اس متن والی عبارت کی شرح کو دیکھتے، اور شرح کو ہم اس نیت سے دیکھتے کہ ہم نے جو سمجھا ہے اپنے طور پر اس کا امتحان لیتے کہ ہم نے آیا صحیح سمجھا یا غلط سمجھا۔ اگر صحیح سمجھا تو فبہا و نعمہ، الحمدللہ۔ اگر کہیں کوئی چیز ہم نے شرح کی روشنی میں غلط سمجھی تھی تو اس کی ہم از خود تصحیح کرتے تھے۔ یہاں دوسرا مرحلہ ختم۔ پھر تیسرا مرحلہ شروع کرتے تھے۔ وہ کیا کہ پھر ہم اس شرح کو اس متن کی طرح پڑھتے تھے، یعنی اس شرح کو پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ شرح کو مکمل از خود سمجھے، اور یہاں تک کہ ہمارا غالب گمان ہو جاتا کہ ہم اب شرح بھی سمجھ چکے ہیں۔ یہاں جا کر تیسرا مرحلہ بھی ختم۔ پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ شروع ہوتا۔ وہ کیا کہ جب ہمارا غالب گمان ہوتا کہ ہم شرح بھی سمجھ چکے ہیں، تو اب جس طرح ہم نے پہلے متن کو جس طرح سمجھا تھا، اپنے سمجھ کا امتحان لیتے ہوئے ہم شرح کی طرف رجوع کرتے تھے، تو اب ہم شرح کو جو ہم نے سمجھا ہے اس کے امتحان کے لیے ہم حاشیے کو دیکھتے، اگر اس کتاب کے لیے کوئی حاشیہ وغیرہ ہوتا۔ اگر حاشیہ نہیں ہوتا تو یہاں تک یہ چوتھا مرحلہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 5واں مرحلہ شروع ہو جاتا۔ جب ہمیں یقین ہوتا کہ ہم یہ سبق سمجھ چکے ہیں تو اب ہم کتاب کو بند کرتے۔ کتاب بند کرنے کے بعد اپنے ذہن میں، تصور میں، خیال میں مذکورہ مسئلہ کو، مذکورہ عبارت کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کرتے، سوچتے، کتنا سمجھا، کیا پڑھا، متن میں کیا تھا، شرح میں اس کے اندر کیا ہم نے سمجھا، اور حاشیے میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اس کو ہم خیال میں اور اپنے تصور میں، ذہن میں سوچتے تھے۔ الفاظ وغیرہ کو رٹا نہیں لگاتے تھے، بلکہ مسئلے کو سوچتے تھے اور اس
متن کے عبارت کو سوچتے تھے اور حاشیے کو اور شرح کو، یہاں تک 5واں مرحلہ بھی ختم۔ اس کے بعد 6واں مرحلہ شروع ہوتا، وہ کیا کہ اب ہم مؤلف کی عبارت سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ مؤلف نے کس طرح عبارت لکھی، کیا اس میں ہم غور فکر نہیں کرتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ فقہی مطالعہ میں ہمیشہ فقیہ کا، مفتی کا اور فقہ پڑھنے والے طالب علم کا ذہن وہ مسئلے کی طرف ہوتا ہے، عبارت کی طرف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہی کتابوں میں آپ نحوی غلطی دیکھیں گے، صرفی غلطی دیکھیں گے، اور وہاں ادبی غلطی، بہت سارے آپ کو ادبی غلطیاں مل جائیں گی کہ جو عربی ادب کے اعتبار سے وہ عبارت غلط ہے، کیونکہ فقیہ کا، مفتی کا اور فقہ کے طالب علم کا ذہن وہ مسئلہ کی طرف ہوتا ہے، مسئلہ صورت مسئلہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے حکم کی طرف، علت کی طرف، دلیل کی طرف، اختلاف کی طرف وغیرہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چھٹا مرحلہ یہ تھا کہ ہم مؤلف کی عبارت سے قطع نظر کرتے ہوئے اس مسئلے کو یا ان مسائل کو جو ہم نے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اپنی عبارت میں بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں تک 6واں مرحلہ بھی ختم۔ اب آخر میں آخری اور 7واں مرحلہ آتا، وہ یہ تھا کہ ہم اب کتاب لے کے استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اب استاد کے سامنے جب ہم بیٹھتے تو ہم یہ سوچتے کہ ہم جو مسئلہ سمجھ چکے ہیں، جو عبارت ہم خود سمجھ چکے ہیں، آیا وہ صحیح سمجھا ہے یا غلط؟ اگر صحیح سمجھا ہے اور استاد بھی اسی طرح بیان کر رہا ہے تو فبہا و نعمہ، الحمدللہ۔ اگر کچھ اس کے اندر کمی کوتاہی ہے تو استاذ کا سبق سن کر ہم اپنی کمی اور کوتاہی کی تصحیح کرتے تھے اور اس کی نشاندہی کرتے تھے۔ اگر استاد کوئی زائد بات بتاتے تشریح کرتے ہوئے تو اس کو ہم اپنے پاس نوٹ کرتے تھے۔ یہ 7 مراحل ہیں فقہی مطالعہ کرنے کے لیے۔ یہ ایک قاعدہ ہے اور اس قاعدہ کے 7 مراحل ہیں جو کہ ابن بدران دمشقی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور بہت اچھا، اور یہی طریقہ ہے اپنے اندر فقہی رسوخ پیدا کرنے کا۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اور آخر میں حضرت علامہ ابن بدران فرماتے ہیں کہ اس مطالعہ کے طریقہ کار کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ جس طالب علم نے بھی اس طریقے پر کسی ایک مذہب کے، فقہی مذہب کے یا کسی اور فن کی کوئی ایک کتاب اس طریقے پر جب پڑھ لیتا تو اس کے لیے اس فن کی باقی کتابیں حل کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا